أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وفي رواية: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال الحدیث. اس حدیث کے راوی جندب بن سفیان البجلی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں. اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوے میں شریک تھے. مشاہد مشہد کی جمع ہے. مشہد شہادت کی جگہ یا لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ. تو جنگ میں لوگ شریک ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے اور آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی. آپ کی انگلی خون آلود کیوں ہوئی؟ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پتھر میں ٹھیس لگ گئی اور آپ گر گئے، جس کی وجہ سے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ نے فرمایا: هل انت الا اصبع دمیت، تم تو بس ایک انگلی ہو جو زخمی ہو گئی ہو. وفی سبیل اللہ ما لقیت، اور تمہیں جو کچھ زخم لاحق ہوا ہے یہ اللہ کی راہ میں لاحق ہوا ہے. اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس حدیث سے کچھ دعوتی دروس ملتے ہیں. انہی میں سے داعی کی ایک صفت یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لاحق ہوا، انگلی زخمی ہوئی، تو آپ نے جزع و فزع سے کام نہیں لیا، روئے نہیں، گھبرائے نہیں، صبر سے کام لیا. اور صبر کرنا مومن کی خاص صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے، اس کے دل میں اللہ کا رعب اور اللہ کا خوف طاری ہو جائے. والصابرین علی ما اصابہم، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی آفت آئے، کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرے. والمقیم الصلاۃ، مومن وہ ہے جو صلاۃ کی پابندی کرتا ہو. ومما رزقناہم ينفقون، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ نے جو انہیں روزی دی ہے اس کو خرچ کرتے ہوں. تو اس والصابرین علی ما اصابہم، تو مومن کی خاص صفت بیان کی گئی کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے. اس حدیث سے ایک داعی کی صفت یہ معلوم ہوتی ہے کہ داعی اللہ کی راہ میں مشقت کو برداشت کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب دے گا، اسے اجر و ثواب دے گا. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تمہارا زخمی ہونا، تجھے خون بہنا، یہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ خون بہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا.
اور حل انت الا اصبع دمی تھی، اس میں یہ بھی بتایا، تسلی اپنے آپ کو دی کہ یہ آپ انگلی سے مخاطب ہو رہے ہیں، حل انت انگلی سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا تو یہ خطاب انگلی سے علی سبیل المجاز کہ انگلی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں، پھر انگلی سے مخاطب کیوں؟ تو استعارتاً مجازاً کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر سے بھی بات کرتے، یہ تو آپ کی انگلی ہے، تو انگلی سے معجزہ آپ کو حاصل تھا کہ انگلی گویا آپ سے شکایت کر رہی ہے کہ ہم زخمی ہو گئے، تو آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ زخمی ہی تو ہوئی ہے، تمہیں کاٹ نہیں دیا گیا ہے، تمہیں برباد نہیں کر دیا گیا ہے، بس ذرا سا خون بہا ہے، اس پر تو صبر کر لے، حل انت الا اصبع دمی تھے، بس تم کو ذرا زخم لاحق ہوا ہے، تھوڑا سا خون نکلا ہے، تم ہلاک نہیں ہوئی، برباد نہیں ہوئی، تو صبر سے کام لو، اور وہ بھی یوں ہی زخمی نہیں ہوئی ہو، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ما لقیت، تو مومن کو اللہ کی راہ میں جو زخم لاحق ہو، جو مشقت اور تکلیف پہنچے، اس پر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یشاک شوکۃ فما فوقها الا کتبت له بها درجہ ومحیت عنہ بها خطیۃ، کہ مسلم کو اللہ کی راہ میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے ثواب لکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں انسان کو معمولی سے معمولی تکلیف، جیسے کانٹے کا چبھنا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے، تکلیف جتنی چھوٹی اور جتنی بڑی ہوگی اسی کے اعتبار سے اللہ ثواب دے گا اور درجات بلند کرے گا۔ اس حدیث سے دعوت کا اسلوب بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یہ ایک شعر کی صورت ہے، شعر کی شکل ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا ہے اور شعر آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ شعر کی مذمت، شعر اور شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن میں، کہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ شعراء کے ساتھ ساتھ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، شعراء کو دیکھتے نہیں کہ ہر قسم کی وادیوں میں وہ چکر لگاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یعنی شعراء سچی جھوٹی ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اچھے اسلوب میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اشعار وارد ہیں، اس کو شعر نہ کہہ کر کے مقفع عبارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ مقفع اور مسجع عبارت ہے، اس کو عربی میں رجز کہا جاتا ہے، کہ یہ اشعار آپ نے نہیں کہے، مقفع اور مسجع عبارت ہے جو بہترین اسلوب میں ڈھالا ہوا ہے، اور یہ بغیر قصد کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو جایا کرتے تھے کہ آپ ادیب تھے، تو ادبی اسلوب میں سے مسجع عبارت کا استعمال کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے، مسجع اور مقفع عبارت قافیہ کے انداز کی عبارت ہوا کرتی تھی، اچھے انداز کی عبارت ہوا کرتی تھی۔ تو یا تو آپ نے جو اشعار کہے ہیں وہ شعر کہنا چاہتے ہیں، شعر کے طور پر آپ نے نہیں کہے، بلکہ رجزیہ کلام ہے، وہ مسجع کلام ہے، وہ یہ ہے، یا نہیں تو آپ سے جو وارد ہے وہ آپ کے اشعار نہیں دوسروں کے اشعار تھے، جس کو آپ نے اچھے جو اشعار تھے
وہ لوگوں کو نصیحت کے لیے پیش کیے، لوگوں کو نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں۔ تو گویا کہ اشعار کی دو قسمیں ہیں، ممدوح اور مذموم۔ تو مذموم وہ اشعار ہیں جو جھوٹے ہوں، جھوٹی مدح کی گئی ہو، غلط باتوں کی تعبیر اشعار میں اچھے انداز میں کی گئی ہو، یہ غلط شعر ہے۔ ایسی شعر کے بارے میں وارد ہے کہ پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے بہتر ہے اس بات سے کہ شعر کہے۔ رہے اچھے اشعار، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یا صحابہ کو میدان جہاد میں ابھارنے کے لیے، جہاد کے لیے جاتے ہوئے اونٹوں کو ہانکنے کے لیے جو اشعار کہے جاتے تھے، اس پر آپ نے مدح فرمائی ہے۔ حسان بن ثابت کو آپ نے اجازت دی تھی کہ تم ان کی حجو بیان کرو، تم ان کی مذمت بیان کرو کہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی، اور اسلام کی تعریف کرو۔ تو اسلام کی تعریف میں جو اشعار کہے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو اشعار کہے جائیں، یہ اچھے اشعار شمار ہوں گے جس پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ تو شعر کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ جو برائی پر مشتمل ہو، ماحول گندا کرنے کے لیے ہو، گندی باتیں اس میں پیش کی گئی ہوں، تو وہ مذموم رہا۔ وہ شعر جو سچائی پر مبنی ہو، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی گئی ہو، جس سے مجاہدین کی تعریف کی گئی ہو، اسلام کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہو، تو بہتر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمتاً، ان من الشعر حکمہ، کہ بعض اشعار حکمت کے ہوتے ہیں، سچائی پر مشتمل ہوتے ہیں، حق کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ایسے اشعار پر آپ نے ابھارا ہے، ایسے اشعار کہنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے اشعار آپ سنتے بھی تھے، ایسے اشعار آپ سنتے بھی تھے۔ چنانچہ امیہ بن سلت کے بہت سارے اشعار توحید پر مبنی تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ سناؤ، تو سناتے سناتے 100 اشعار کے قریب وہ سنا گئے امیہ بن سلت کے، اور آپ نے سنا اس سے۔ تو بہرحال ہر انت الا اصبع دمیت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشعار کا مسجع عبارتوں کا استعمال جائز ہے۔ تو داعی جہاں تقریر کر رہا ہو، خطاب کر رہا ہو، لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اچھے اشعار جو بآسانی لوگ سمجھ سکیں اور جس میں بہت سارے معانی اور فوائد ہوں، اس طرح کے اشعار کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بسا اوقات سامع کو، سننے والوں کو سنتے سنتے خمول آ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، مگر وہی جب اچھے اشعار کہے جاتے ہیں تو اس میں نشاط پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سستی دور ہوتی ہے، صحیح ڈھنگ سے بیٹھ کر کے غور سے سننے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار بھی استعمال کرنی چاہیے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو اس میں اچھے اشعار کا استعمال کرے، جو کہ جس کا اسلوب مؤثر ہو، اسلام کو اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اگر کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ثواب طلب کرنا چاہیے، جزع و فزع سے کام نہیں لینا چاہیے، اور خطاب کرتے ہوئے اچھے اشعار کا پڑھنا بھی ممدوح ہے، جائز ہے اور درست ہے۔